آج جو ہمارا موضوع ہے وہ آبادی ہے، یعنی پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ میرے نزدیک آبادی ہے۔ باقی جو پرائمری مسائل ہیں وہ جنگی اخراجات ہیں، وہ دفاعی اخراجات ہیں جنہیں آپ کہہ لیں، اور وہ جو ہے ایجوکیشن سسٹم ہے، اور اس کے علاوہ مس مینجمنٹ اور کرپشن ہے۔ یعنی یہ چار مسائل ہیں آپ کے، لیکن سب سے پہلا مسئلہ جو ہے جس کی وجہ سے یہ غربت کی لکیر سے ہم نیچے آ رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے پاکستان کے جو ہے وہ اس وقت جو ہے نا مسائل گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ میں جو آج کا موضوع ہے وہ پاکستان میں آبادی کا مسئلہ ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مسائل میں نمبر ایک ہے، جس کو ہم ایک ٹاپک بناتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں سیف ساؤتھ ایشیا فرام پاپولیشن بوم۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر کسی کی توجہ نہیں۔ پاکستان کے جو مقتدرہ حلقے ہیں، جو ایک سو کالڈ جعلی اشرافیہ ہے، اور پاکستان کے جو پالیسی ساز ہیں، اس کی اس موضوع کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یعنی آبادی، بڑھتی ہوئی آبادی، پاپولیشن گروتھ، اور یہی ہمارے جو اس وقت معاشی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں اور سیاسی مسائل ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے، یعنی پاکستان میں بڑھتی ہوئی آبادی۔ مختصراً میں آپ کو سمجھاتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق مذہب سے، یہ انتہائی جو ہے نا ایک فضول قسم کی جو ہے نا ڈیبیٹ ہے۔ مذہب کا بڑھتی ہوئی آبادی کے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں، نہ مذہب بڑھتی ہوئی آبادی میں کو پروموٹ کرتا ہے۔ دیکھیے، چونکہ یہ ایک ڈائریکشن لیس اسٹیٹ ہے، یہ اسٹیٹ جو ہے گیریزن اسٹیٹ ہے، یہ دنیا کی 1000 سال کی تاریخ میں واحد ریاست ہے جو ایک فوج کو تشکیل دینے کے لیے بنائی گئی۔ باقی اس کے پیچھے جو ایک گلیمر دینے کے لیے ایک مذہبی ریاست کا، ایک اسلامی ریاست کا جو تصور دیا گیا ہے، وہ صرف اس کو گلیمر دینے کے لیے، باقی اس کا حقائق سے کوئی تعلق۔ وہ ہم ایک الگ کلپ میں بات کریں گے کہ اس پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے اس کو وجود میں لانے کی وجوہات کیا تھی۔ اس کے لیے ایک ڈیٹیل ڈسکشن کی ضرورت ہے، وہ ہم ایک الگ اس میں کریں گے کہ ملک کوئی اسلام کے لیے تو خیر بنا ہی نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ نہ ہی کوئی ایسا تھا کوئی مذہبی ریاست وجود میں لائی جائے گی۔ یہ تو ایک الگ موضوع ہے اور ڈیٹیل موضوع ہے کہ یہ رشیا اور چائنا کا جو کمیونزم یا سوشلزم تھا، اور جو کہ باقی انڈیا میں یہ جو انڈس کو چھوڑ کے باقی جو انڈیا ہے، جو 3 دریاؤں کی سرزمین کا تہذیب ہے، گنگا جمنا پدما کی، اور یہ جو ہمارا انڈس ہے اس کی الگ اسٹیٹ کیوں بنائی گئی 7 دریاؤں کی سرزمین کو، جو کہ ایک سیمی ٹرائبل کلچر تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ پنجاب کو تقسیم کیوں کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں 1 ملین سے زیادہ لوگ کیوں قتل ہوئے صرف پنجاب کے اندر، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن وہ سوشلزم اور کمیونزم کو روکنے کے لیے ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، اس میں الگ بات ہوگی۔ اور یہ ہے کہ یورپ میں کس طرح سوشلزم کو روکا گیا، اور ایشیا میں سوشلزم کو روکنے کے لیے یا سب کانٹیننٹ کو سوشلسٹ ایک کلچر میں یا ایک سوشلسٹ نظام میں جانے سے کیسے روکا گیا، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ابھی ہمارا فوکس صرف ہے بڑھتی ہوئی آبادی۔ جب پاکستان بنا تو جاپان کی آبادی 3.5 کروڑ تھی، 35 ملین تھی، اور ویسٹ پاکستان یہ جو موجودہ پاکستان ہے اس کی بھی 35 ملین تھی 1947 میں۔ آج جاپان کی آبادی 12.5 کروڑ ہے، جسے ہم کہتے ہیں 125 ملین، اور موجودہ جو پاکستان ہے اس کی آبادی 3.5 کروڑ سے بڑھ کے یا 35 ملین سے بڑھ کے اس وقت 25 کروڑ ہو گئی ہے، جسے ہم 250 ملین کہہ سکتے ہیں۔ یعنی ہماری آبادی جاپان کی نسبت اس کی جو گروتھ ہے وہ ڈبل ہے، اور یہی ہمارا سارا مسئلہ ہے جو ہمارے اس وقت سماجی، سیاسی، تہذیبی اور معاشی مسائل۔
اچھا میں ایک بات کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کوئی مذہبی مسئلہ ہے چونکہ اسی لیے لوگ بچے، پتہ ہے نہیں، یہ کوئی ذہنی مسئلہ ہے، تہذیبی مسئلہ ہے۔ ہم کہتے تھے بھوکے بنگالی ہیں، بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں۔ ان بنگالیوں نے اپنی آبادی کو، جو کہ 54% تھے، ہم 46% تھے، یعنی 54% تھا مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے، اور 46% یا 46% مغربی پاکستان تھا، ٹھیک ہے؟ تو ہماری آبادی ان سے کم تھی، یعنی 46 اور 54 کا ریشو تھا۔ اسی پہ تو جھگڑا ہوا تھا 1956 کے آئین میں، کہ وہ آدھا آدھا کیوں رائٹ دیا گیا جبکہ وہ 56% ہے، ہم 46% ہیں۔ تو اس حساب سے اسمبلی میں سیٹیں ہونی چاہیے، اور پیریٹی کا اصول کیوں اپنایا گیا 50-50 کا، اسی پہ یعنی 40,000 بی ڈی ممبر ویسٹ پاکستان میں تھے، 40,000 بی ڈی ممبر ایسٹ پاکستان میں تھے، اور دونوں مل کے صدر کا اور اسمبلی کے ممبروں کا انتخاب کرتے تھے۔ اسی پہ تو جھگڑا ہوا تھا 62 کے کانسٹیٹیوشن کی میں، جو یہ بی ڈی سسٹم لایا گیا تھا، اور 56 میں بھی پیریٹی کے اصول کی وجہ سے 56 کے کانسٹیٹیوشن پہ جھگڑا ہوا تھا۔ دوسرا جھگڑا بنگالی اور اردو زبان کا تھا۔ بہرحال انہی مسائل کی وجہ سے، اور چونکہ ان کو ایک کالونی کے طور پہ ہم نے ٹریٹ کیا، تو وہ 1971 میں ایک جنگ جیت کے، بھیک مانگ کے نہیں، ایک جنگ جیت کے آپ سے آزاد ہوئے۔ وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہم نے اس شکست سے، جو ایک بڑی جو ہے نا تاریخی شکست تھی، اور بڑی بےعزتی اور بےغیرتی والی شکست تھی، اس سے بھی کچھ نہیں سیکھا۔ آج بھی ہم صوبوں کو اسی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے مشرقی پاکستان یا موجودہ بنگلہ دیش کے بنگالیوں کو ٹریٹ کر رہے تھے۔ انہیں بھوکا بنگالی کہا گیا، انہیں کہا گیا کہ بچوں کی آبادی بڑھاتے ہیں، حالانکہ آبادی آپ کی بڑھی ہے، وہ 16.5 کروڑ پہ جا کے رک گئے ہیں، ہم 25 کروڑ ہیں۔ ہم نے ان کو انسان کے طور پر ٹریٹ نہیں کیا۔ مذہب کے نام پہ آپ نے ان کو ایک ملک سے بنا لیا جو کہ غیر فطری قسم کی تقسیم تھی۔ لیکن آج اپنی کالونیز کو، یہ جو گریٹر پنجاب کا تصور ہے، یہ ذہن میں ہے کہ اگر ووٹ بھی لیں تو 65% ووٹ ہیں پنجاب کے، اگر فوج بھی آئے تو وہ بھی پنجاب سے 80% بلونگ کرتی ہے، بلکہ 4 اضلاع جو اب چلو اسے پنڈی ڈویژن کہہ لیں، اور اس کو ساتھ ہی سرگودا کے 2-3 اضلاع شامل کر لیں، ساری فوج 80% انہی پہ محیط ہے۔ تو میرا کہنا یہ ہے، اچھا یہ مارشل ریس نہیں ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک جو ہے نا کرائے کی فوج ہے، رینٹل آرمی ہے، جو کہ ہمیشہ یوز ہوئی، مغلوں سے لے کے آج تک انگریزوں کے لیے، ہمایوں کے لیے، اکبر کے لیے، بابر کے لیے، یہ علاقے یوز ہوتے رہے کرائے کے فوجیوں کے لیے۔ لیکن ہم اپنے موضوع سے ہٹ رہے ہیں، اور ہمارا موضوع آبادی ہے۔ جاپان کی آبادی 3.5 کروڑ یا 35 ملین تھی، آج وہ 12.5 کروڑ ہے، ہم 25 کروڑ ہیں، اور 250 ملین۔ یہی ہمارا جو ہے نا مسائل کا ساری وجہ ہے، جس کو ہمارے سو کالڈ اکابرین ہیں، جو جعلی اشرافیہ جو اس ملک میں حکومت کر رہی ہے، 7 طبقے، ان کی میں آپ کو تفصیل میں دوسری ویڈیو میں بھی تفصیل بتاؤں گا، لیکن یہ جعلی اشرافیہ، اس میں فوجی بیوروکریسی ہے، جرنیل ہیں، اس میں سول بیوروکریسی ہے، یہ بڑے بڑے افسران اور ان کا پورا جو نیٹ ورک نیچے ہے، اور اس کے علاوہ یہ ملا ہیں، اور ملا اسٹروکریسی ہے، اور اس کے علاوہ پھر یہ سیاستدان ہیں جو 1980 کے بعد صرف پولیٹیکل انویسٹر جو ہے نا اس ملک کی سیاست کے اوپر چھا گئے۔ اس سے پہلے پھر سیاستدان ہوتے تھے، ایماندار ہوتے تھے، نواب دتہ نصر اللہ جیسے لوگ، اور باقی جتنے سیاستدانوں کا کرپشن کا نہ وہ لیول تھا، کو ہلکی پھلکی کرپشن ہو جاتی تھی، یعنی 20%، 10%، 15%، لیکن اب جو 100% کرپشن کا کلچر ہے سیاستدانوں میں، یہ 1980 کے بعد ضیاء الحق صاحب کی یہ نعمت ہے۔ پھر جو ہے اس کے علاوہ یہ جوڈیشل مافیا ہے، یہ آپ کی ججز جو ہیں، جنہوں نے فوج کے کہنے پہ، فوجی ارسٹوکریسی کے کہنے پہ، یا فوجی بیوروکریسی کے کہنے پہ اس ملک پہ جوڈیشل مارشل لا لگا رکھا، اور 2 وزیر اعظم کو فارغ کیے۔ پھر یہ اتنے خونخوار ہو گئے کہ یہ انہوں نے ملٹری ارسٹوکریسی کو یا بیوروکریسی کو بھی آنکھیں دکھانے شروع کر دی، جس کی وجہ سے 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی اور ان کی طاقت کو توڑا گیا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے جس میں اب بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو طبقات ہیں، وہ ایک فوجی ارسٹوکریسی،
اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتے ہیں، کوئی خلائی مخلوق کہتا ہے، کوئی محکمہ زراعت کہتا ہے، بہرحال خوف کی وجہ سے لوگوں نے مختلف نام رکھے، لیکن ایک فوجی ریسٹوکریسی ہے، ایک سول بیوروکریسی ہے، ایک سیاستدان ہے، ایک جوڈیشل مافیا ہے، ایک ملاؤں کا یعنی وہ جو مذہبی ریسٹوکریسی ہے، وہ پورا ایک نیٹ ورک جو کام کر رہا ہے، جو کسی وقت بھی حکومت کو جو ہے نا وہ مفلوج کر دیتا ہے اور اس کو اپنے جس کو کہتے ہیں اپنے قابو میں لے آتا ہے اور دھرنے کرتا ہے. کبھی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی وجہ سے وہاں اسلام آباد میں لا کے ضیاء الحق کے دور میں پورے کیپٹل کو جو ہے نا مفلوج کر دیا گیا، اپنے مطالبات منگوائے گئے. کبھی جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اپنے آدمی جو 40,000 سے کم ہوتے ہیں لیکن ان کو 1 لاکھ سے اوپر کہا جاتا ہے، وہ جا کے اسلام آباد کو اپنے قابو میں لے آتے ہیں، اپنے مطالبات مان کے چلے جاتے ہیں. یہ ہو گیا. پھر اس کے علاوہ جو ہمارے طبقات ہیں وہ دیگر طبقات ہیں، لیکن یہ 5 بڑے طبقات ہیں اور اس کے علاوہ ایک سرمایہ کاروں کا، صنعت کاروں کا یا بزنس مین کا ایک ٹولہ جو اس ملک کو لوٹ رہا ہے ان باقی طبقوں کے ساتھ مل کے. تو یہ جو طبقات ہیں یہی اس ملک میں حکومت کر رہے ہیں. ایک جاگیرداروں کا یہ فیوڈلز کا ٹولہ ہے جن کی مدد سے جو ہے نا یہ ملک بنایا گیا. ایون جو جاگیرداروں کا یا وڈیروں کا یہ ٹولہ تھا جو کہ مغلوں اور انگریزوں سے پہلے جس کا کوئی وجود نہیں تھا. یہ جعلی اشرافیہ ہے. اشرافیہ ملکوں میں ہوتی ہے 500 سال کی، 1000 سال کی ان کی تہذیب ہوتی ہے. انہوں نے جو ہے انگریزوں کے اور مغلوں کی خوشامد کر کے جو ہے ایک جاگیرداروں کا ٹولہ پیدا ہوا اور سندھ اسمبلی میں پہلے پاکستان کی تحریک پاس کرائی گئی کہ پاکستان کے ساتھ ملنا ہے. پنجاب میں کہ مسلم ڈسٹرکٹ الگ ہوں گے اور وہ الگ ہوں گے نان مسلم ڈسٹرکٹ، پنجاب کو تقسیم کیا گیا اور صرف ایک ووٹ سے پاکستان کے حق میں جو ہے وہ یہ تحریک جو ہے یا بل جو ہے یا یہ قانون منظور ہوا کہ پنجاب تقسیم ہوگا. فرنٹیئر میں بلوچستان میں تو کوئی صوبہ نہیں تھا. برٹش بلوچستان چھوٹے سے علاقے میں مشتمل تھا. باقی قبائلی یا بڑی ریاستوں کو الحاق کروایا گیا، مکران کو، کلات کو اور لسبیلا کو اور دیگر چھوٹی موٹی ریاستوں کو. اور باقی جو برٹش بلوچستان تھا، کوئٹہ میونسپلٹی تھی، ان سے یہ پاس کروا لیا گیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ملیں گے. جو ظلم وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ کے پی میں جس کو NWFP کہتے تھے، فرنٹیئر کہتے تھے، وہاں چونکہ اسمبلی میں ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت تھی تو وہاں ریفرینڈم کروایا گیا اس سے بچنے کے لیے. آپ وہ کتاب پڑھیں نا بادشاہ خان کی، خان عبدالغفار خان کی، تھروئنگ ٹو دا ولف، جس میں وہ نہرو اور گاندھی سے بھی شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں آپ نے بھیڑیوں کے آگے بھیج دیا اور وہ یہ پھینک دیا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سازش میں کانگریس بھی شریک تھی پاکستان بنانے کی. گلگت بلتستان جو کشمیر میں ہے وہاں ایک کرنل ولیم براؤن نے بغاوت کی اور پاکستان کے ساتھ ملنے کا فیصلہ کیا. اور باقی جو فوج کشی ہوئی، خان عبد القیوم خان صاحب تھے جو کشمیری نژاد تھے اور وہاں گولڈ آف گنز انہوں نے کتاب لکھی جب وزیر اعلیٰ، جب وہ کانگریس میں تھے. پھر جب وہ مسلم لیگ میں آئے 46 کے بعد تو اپنی کتاب پہ پابند لگائی. انہوں نے وہ کشمیر میں وہ قبائل بھیجے، کچھ پاکستانی فوج کے دستے گئے اور کچھ لوکل کشمیریز جو ریٹائرڈ فوجی تھے ان کو مسلح کیا گیا اور سری نگر پہ ایک حملہ کیا گیا، جس کے بعد وہ جموں میں چلا گیا مہاراجہ اور وہاں سے اس نے سیشن کا لیٹر کیا. لیکن وہ سیشن کے لیٹر کی وہ اہمیت نہیں جس پہ فوج اتاری نہرو نے سری نگر میں اور پھر ان کو دھکیلتے ہوئے یہاں لائن آف کنٹرول یا سیز فائر لائن تک لائے. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ جب وہ اقوام متحدہ میں چلے گئے، وہاں قراردادیں منظور ہو گئی تو وہ سیشنز کی اہمیت یا وہ جو ساورنٹی وہ لیے ہوئے تھا وہ ختم ہو گئی، اس کی حیثیت ختم ہو گئی. اقوام متحدہ کی قراردادوں میں یہ ہے کہ پہلے پاکستان فوج نکالے گا گلگت بلتستان سے جو مہاراجہ کی ریاست کا حصہ تھا کنسٹی اسٹیٹ کا اور آزاد کشمیر سے. وہ پورا نہیں ہوا تو اقوام متحدہ جو ہے نا وہاں پلیبسائٹ نہیں کرا سکی. بہرحال وہ پلیبسائٹ آج بھی اگر ہو پوری ریاست جموں کشمیر میں جس میں سارے مسلمان ووٹر بھی شامل ہو تب بھی وہ خود مختاری کے حق میں ووٹ دیں گے. لہذا نہ انڈیا نہ پاکستان اب پلیبسائٹ پہ نہیں جائے گا. انہوں نے خود ہی ایک بندر بانٹ کر دی ہے، حالانکہ یہ فریق نہیں ہے، یہ غاصب ہے.
اصل فریق تو وہ عوام ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے. لداخ، گلگت بلتستان، یہ موجودہ آزاد کشمیر، وہ والا کشمیر، ان سارے لوگوں نے ایک فری اینڈ فیئر پلیبیسائٹ کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں جب بھی ہوا تو خود مختاری کو ایون ہندو بھی آپٹ کریں گے. اس کی الگ وجوہات ہیں، وہ ہم ایک الگ کلپ میں بات کریں گے. میرا صرف کہنا یہ ہے کہ اگر پاکستان کی آبادی جاپان کی طرح 12.5 کروڑ ہی رہ ہوتی، اس ریشو سے بڑھتی، چلیں وہ غیر مسلم ملک ہے، حالانکہ وہ ایشیائی ملک ہے، لیکن یہ ہے وہاں آج بھی فیملی اسٹرکچر جو ہے فیملی کا موجود ہے. بے شک وہ مغرب کی سے زیادہ ترقی کر گیا. آج اس موضوع کو ہم الگ چھوڑتے ہیں. مسلمان ملک کو لے لیں جو آپ ہی کا حصہ تھا، مشرقی پاکستان، وہ 16.5 کروڑ ہے، آپ 25 کروڑ ہے. اگر پاکستان کی آبادی 12.5 کروڑ نہیں 16.5 کروڑ بھی ہوتی تو آج جو ہمارے مسائل ہیں، تقریباً 8 کروڑ کی آبادی جو آپ کی یا 9 کروڑ کی آبادی زیادہ ہے، اس کی وجہ سے جو مسائل زیادہ ہیں، جو جنگ ہے، جو نہ تعلیم یافتہ ہے، نہ تربیت یافتہ ہے، نہ کمپیوٹر جانتا ہے، کسی پروڈکشن میں شریک نہیں ہے، یہ جنگ جو ہے یہ اگر نہ ہوتا اور آبادی کو آپ کنٹرول کر لیتے تو بے شک آپ کے جنگی یا دفاعی اخراجات ہوتے. آپ کا تعلیمی سسٹم بے شک اسی طرح ہی یہ جو گھٹیا قسم کا جعلی قسم کا آپ نے میٹرک، انٹر اور بی اے اور ایم اے کا سسٹم رکھا ہوا ہے اپنے ملک میں، جس میں مطالعہ پاکستان پڑھائی جاتی ہے، تاریخ بھی غلط پڑھائی جاتی ہے، لوگوں کے کو پلوٹ کیا جاتا ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ مطالعہ پاکستان کی بھی ایک ہسٹری کی بھی ایک ری اسٹرکچرنگ ہونی ہے، اس کو بھی دوبارہ لکھا جانا ہے یا اس کے مختلف ورژن بیان کرنے ہیں. اگر ایک سے زیادہ ورژن ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ورژن تو آپ نے دے دیا، ایک ورژن اور ہے، ایک تیسرا ورژن بھی موجود ہے. ہر تاریخی واقعے کا یہ پس منظر کے ورژنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے تو ایک جعلی ورژنز گھڑے ہوئے ہیں، لیکن دوسرے ورژنز بھی آپ کو ڈالنے پڑیں گے. پھر اسلام کی اسٹڈیز بھی دینے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن آپ کو تعلیمی سسٹم کو آغا خان بورڈ کی طرح یا او اے لیولز کی طرح کرنا پڑے گا یا انہی کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اسلامک اسٹڈیز اور آپ کے مطالعہ پاکستان کو دوبارہ ریکنسٹرکشن کرنے کے بعد اور ہسٹری کو دوبارہ لکھنے کے بعد تب آپ کا تعلیمی سسٹم ٹھیک ہوگا. فوجی اخراجات پہ ہی بات ہو جائے، وہ تو اب بات ختم ہو گئی، اس کے لیے الگ کلپ کروں گا. یہ ملک اسی لیے بنا تھا کہ ایک کرائے کی فوج، جسے رینٹل آرمی کہتے ہیں، میسنریز کہتے ہیں، کیونکہ آپ مغلوں کے دور سے لڑ رہے ہیں ان کے لیے. مغلوں کے دور میں بھی آپ نے ان کی مدد کی، پھر انگریز آیا تو آپ دوسری جنگ، اس میں بھی آپ نے بغاوتوں میں اس کی مدد کی، یہ جس کو جنگ آزادی وغیرہ کہتے ہیں. اور جو برما میں لڑائی ہوئی تو آپ نے او ٹی ایس ماؤ بنگلور بنائے اور آپ نے وہاں سپاہی بھیجے، میٹرک پاس کر کے لیفٹیننٹ بنا کے بھیجے. آپ نے جنگیں اور عراق میں اور بغداد میں اور افریقہ میں فوج بھیجی، تو آپ نے تو ان کے لیے بھی جنگ لڑی. تو وہ تو ایک الگ موضوع ہے کہ آپ میسنریز ہیں، ایک رینٹل آرمی ہے، لیکن یہ کوئی جنگ بھی نہیں تھی. کشمیر کا موضوع کھڑا کیا گیا ایک فوج کھڑی کرنے کے لیے، تاکہ افغانستان میں اب جنگ لڑ کے رشیا اور چائنا کی طرف سے جو سوشلسٹ انقلاب یا سرخ انقلاب آ رہا تھا اسے روکیں. کیونکہ انڈیا میں بھی سرخ خیالات، سوشلسٹ خیالات، کمیونسٹ خیالات پھیل گئے تھے. نیوی کی بغاوت ہوئی، سبھاش چندر بوس نے انڈین نیشنل آرمی بنائی. کانگریس میں بھی کمیونسٹ گھس گئے تھے، کانگریس کا منشور بالکل سوشلسٹ انفلوئنس لیے ہوئے تھا. تو اس کے لیے ایک فیوڈلز پہ اور سیمی ٹرائبلز پہ الگ ملک بنایا گیا تاکہ ایک فوج بنائی جائے جس کے لیے مذہب کو استعمال کیا. لیکن ہم اپنے موضوع سے ہٹ رہے ہیں. ہمارا موضوع ہے آبادی بڑھتی ہوئی، جو پاکستان کا مسئلہ نمبر 1 ہے. لیکن نہ ہمارے سیاستدانوں میں، نہ فوجی ایرسٹوکریسی میں، نہ ملٹری بیوروکریسی میں، نہ اس جاگیردار طبقے میں، نہ یہ جو ایک بزنس مین طبقہ ہے جس نے ملک بنانے میں اہم کردار ادا کیا. ہمارے خان عبد الولی خان کہتے تھے کہ چونکہ یہ بنیے سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے تو ایک الگ ملک بنانا ان کے لیے فائدہ مند تھا، جہاں یہ لوٹ مار کر سکیں، ملاوٹ کر سکیں اور 1 روپے کی چیز 4 روپے میں بیچ سکیں. ہندو سے یہ چنیوٹی، شیخ اور میمن، وہ کہتے ہیں انہوں نے یہ ملک بنانے میں اہم کردار ادا کیا، فائنینسز دی، کیونکہ اس میں ان کا فائدہ تھا. ایک متحدہ ہندوستان میں وہ ہندو بنیے کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ انتہائی کم پروفٹ پہ کام کرتا تھا، ایمانداری سے کام کرتا تھا، اور ان کی طرح 2، 4، 6، 8، 10 نمبر نہیں تھا.
تو میرا صرف کہنا یہ ہے کہ ہم آبادی پہ ہی فوکس کر دیتے ہیں. ہمارے قانون ساز، ہمارے پلاننگ ساز، عظیم پڑے ہوئے لوگ جو انتہائی بے غیرتی کے طور پہ اپنے اپنے مفادات کے لیے کام کرتے رہے. اس میں وہ اردو سپیکنگ طبقہ بھی تھا. اب میں وہ تعلیمی سسٹم کی طرف جاؤں گا تو علی گڑھ سے جو ایک ڈگری ملز کا تصور آیا، سر سید سے شروع کروں گا، اس کے لیے الگ کلپ بناؤں گا کہ وہ اس طرح کا مسن قوم نہیں تھا. اس کی آپ کتاب پڑھ لیں، تاریخ سرکشی بجنور اور اسباب بغاوت ہند. تو بہرحال اس موضوع پہ الگ جاؤں گا جس میں وہ لکھتا ہے تاریخ سرکشی بجنور میں کہ بدبخت ماڑے خان 500 لفنگے لے کے وہاں پہنچ گیا. آپ ان لفنگوں کو مجاہدین آزادی کہتے ہیں، لفنگا کہتے ہیں، اسے سر سید کا کردار طے کر لیں. اور وہ کیا تھا؟ ایک ریڈر تھا، صدر امین جسے کہتے ہیں بجنور میں. اس کے بعد انگریزوں کے لیے اس نے اسباب بغاوت ہند لکھی، تاریخ سرکشی بجنور اس کی یادداشتیں ہیں. پھر اس نے علی گڑھ کے نام سے ایک اسکول بنایا، محمڈن اینگلو لٹریچر اسکول. یعنی وہاں صرف مسلمان نہیں پڑھتے تھے، اینگلو لٹریچر، اس میں دوسرے مذاہب کے لوگ پڑھتے تھے. وہ صرف مسلمانوں کو اس انگریزی تعلیم، وہ جو ایک ڈگری ملز اس نے پیدا کی جو بعد میں یونیورسٹی بنی، اسی تعلیمی سسٹم نے پھر پاکستان میں آیا، کیونکہ تو بیرن لینڈ تھی اور یہاں تو تعلیم کا کوئی معیار نہیں تھا. اگر معیار تھا تو پارسی، ہندو اور سکھ کے دور پہ تھا، وہ چلے گئے. تو آپ نے ایک سسٹم دیا جو کہ انتہائی 2 نمبر بلکہ انتہائی جعلی بنیادوں کے اوپر کھڑا تھا. صرف ایک ڈگری مل سنگ مسلمانوں کو ڈگریاں دینی ہے، ملازمتوں میں شریک کرنا ہے، اور وہ جو فارسی اور عربی کی تعلیم پہ جو مسلمان اٹکے ہوئے ہیں ان کو انگریزی تعلیم سکھانی ہے تاکہ یہ کرسٹان یعنی کرسچن نہ کریں جو بھی انگریزی تعلیم حاصل کرتا ہے، اور وہ انگریز کے ساتھ پارٹیسپینٹ ہو جائے مسلمان. یہ تھا سر سید کا پورا فارمولہ. اور آپ اس نے 2 قومی نظریے کا بانی بنا دیا. ایک ایسے آدمی کو جو کہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا، اس قوم کا باغی تھا، اور میں کیا کہوں غدار وطن تھا. اور یہ بات آپ کو کوئی ایسا آدمی نہیں کہے گا. اگر کوئی پنجابی یہ بات کرے گا، سندھی یہ بات کرے گا، پٹھان یہ بات کرے گا، تو آپ کہیں گے یہ ایک باعث کے بنیاد پہ کر رہا ہے. یہ وہ شخص کر رہا ہے جس کے دونوں والدین علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے، جس کے پورے کئی کزن علی گڑھ میں پڑھے ہوئے ہیں، جس کے نانا جو ہے انہوں نے علی گڑھ سے LLB کی ڈگری حاصل کی پہلے بیچ میں، جس بیچ میں ملک غلام محمد، خواجہ یاسین نوری کے دوائی صاحب تھے، اور یہ تھے چودھری محمد علی صاحب تھے، تو خواجہ غلام سعیدین صاحب تھے. اور اس پہلے بیچ کا امتحان جو ہے وہ لیا گیا الہ آباد یونیورسٹی سے. بعد میں علی گڑھ یونیورسٹی میں LLB کے امتحان شروع ہوئے. بہرحال میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں. میرا صرف کہنا ہے کہ آج پاکستان کی آبادی بنگلہ دیش کی طرح اس ریشیو سے 54-46 کے حساب سے آج 15-16 کروڑ ہوتی، اور یہ 8 کروڑ کا یا 9 کروڑ کا جنگ آپ کے ساتھ نہ ہوتا تو اس وقت پاکستان کے مسائل وہ نہیں ہوتے جو اس وقت ہیں. ٹھیک ہے پاکستان کے دفاعی اخراجات ہیں، پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا بالکل انتہائی گھٹیا بنیادوں پہ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہم ایک ڈگری ملز ہم نے لگائی ہوئی ہیں اور ہم لوگوں کو میٹرک انٹر اور ڈگریاں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم اس سسٹم کو ٹھیک کرتے، فوجی اخراجات کو اپنے ہمسایوں سے تعلقات اچھے کرتے، جنگ کا جو ایک ماحول جس کے لیے یہ ملک بنایا گیا اس کو کنٹین کرنے کی کوشش کرتے. اور یہ جو ہم ایٹامک انرجی کے اوپر اپنے وسائل خرچ کر رہے ہیں، آج تو امریکہ بھی چیخ اٹھا ہے کہ 7,000 کلومیٹر کے جو آپ بلاسٹک میزائل بنا رہے ہیں تو واشنگٹن پہ لگیں گے، اور انڈیا تو 2,000 کلومیٹر پہ ہی آپ کے نشانے پہ ہے. آپ ہمارے لیے بنا رہے ہیں اور وہ اس امداد سے بنا رہے ہیں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کا آج تک پاکستان گورنمنٹ نے ابھی تک جواب نہیں دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں امریکہ نے یہ خود بات اس لیے اٹھائی ہے کہ وہ اپنی آبادی کو بھی، جیوز کو بھی، اپنے لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ خوفزدہ رکھنا چاہتا ہے. دوسرا دیگر مسائل کے علاوہ بہرحال یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک کے ساتھ یہ بھی الگ ٹاپک ہے کہ پاکستان جو ہے اٹامک طاقت بنا. انڈیا کے 5 دھماکوں کی جگہ ہم نے 6 دھماکے کیے، اور وہ 74 والا دھماکہ بھی ہم نے جو پہلا دھماکہ تھا اس کو بھی برابر کیا. تو ڈیٹرنس
کا کیا، اور جو سینکشنز لگیں وہ بھی خاص نہیں تھا. اس میں فوج بھی یہ چاہتی تھی، کیونکہ فوج آج تک جنگ تو لڑی نہیں، نہ کوئی جنگ جیت کے دی. 6 جنگیں کہتے ہیں ہم نے جیتی ہیں، لیکن چلیں 6 چھوٹی موٹی جنگیں ملا کے تو اس میں شکست پاکستان کو ہی ہوئی ہے. تاریخ تو یہی کہتی ہے، حقائق تو یہی بتاتے ہیں، لیکن مان لیا چلیں 6 جنگیں جیتی ہیں. لیکن جو وسائل ہم نے ایٹم بنانے میں خرچ کیا اس میں فوج کا بھی رول تھا. وہ جو اس سسٹم کو لے کے چل رہی تھی ڈاکٹر قدیر کے دور سے لے کے دھماکے کرنے تک. لیکن اگر کہا جائے کہ ہم نے چائنا اور امریکہ، یہ کہا جائے کہ چائنا اور امریکہ کی مرضی کے بغیر ہم نے دھماکے کیے تھے اور ہم ایک بہت خود مختار ملک ہے، تو جھوٹ ہے. اس دھماکے کرانے میں امریکہ اور چائنا کی کنسرن تھی، کیونکہ وہ بھی انڈیا کو بیلنس میں رکھنا چاہتے تھے. تو بات اب یہ آئی کہ 54% کی جگہ 46% آبادی والا ملک 25 کروڑ پہ چلا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم وہ جو بنگالیوں پہ الزام لگاتے تھے بچے پیدا کرتے ہیں، اصل میں یہ الزام ہمارے پر فٹ آتا ہے. آج ہماری آبادی 15-16 کروڑ ہوتی، ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرتے، اور جو 15-16 کروڑ آبادی میں جنگ ایک آبادی تھی یا ایسی آبادی تھی جو کسی کام کی نہیں تھی، اس کو ہم بھیک مانگنے کی جگہ اور گھر میں بیٹھ کے جو ہے ایک آدمی کما رہا ہے اور 8 آدمی اس پہ گزارا کر رہے ہیں، ہم کمپیوٹر لٹریٹ کرتے، انہیں ایجوکیٹ کرتے. یہ والی ایجوکیشن نہیں مطالعہ پاکستان والی، سوری. اور یہ جو آپ کا سلیبس ہے پراپر ایک سلیبس دیتے جس میں باقاعدہ نقل کی جگہ آدمی کے دماغ کا امتحان ہوتا، وہ امپرومنٹ ہوتی. صرف کمپیوٹر سکھا دیتے، اس کو ایک سائبر کنٹری بنا دیتے، تو آج ہماری معاشی حالت بہت بہتر ہوتی. جیسے انڈیا میں ساؤتھ کے علاقے میں لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہو گئی، اور سیمی ٹرائبل سسٹم کو ہم ایک عام اربن سویلائزیشن کی طرف لے جاتے ہیں. اس کے لیے بھی کام نہیں کیا. تو ایجوکیشن اور دفاعی اخراجات سے بڑھ کے جو ہمارا موضوع ہے، اور ہمارے 4 بڑے مسائل ہیں: آبادی، دفاعی اخراجات، ایجوکیشن سسٹم، اور چوتھا جو ہے وہ کرپشن اور مس مینجمنٹ اور مس ڈائریکشن ہے، بیوروکریسی کی، پورے سسٹم کی اور پوری سوسائٹی کی، ذہنی طور پہ بھی اور عملی طور پہ. کیونکہ ضیاء الحق کے بعد ایک ایسا ماحول وجود میں آیا کہ عمرے کو، نماز کو اور روزے کو مذہب اور شرافت اور کردار کی علامت سمجھ لیا گیا. باقی کرپشن کو، یعنی اسلحے کی ہو، وہ ہیروئن کی ہو، وہ بیوروکریسی کی ہو، ہر طرح کی کرپشن کو جائز قرار دیا.